اچھا، اب وہ چادر کے جس میں پانچوں کی طہارت کا اعلان ہوا وہ چادر بطول کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ چادر کس کی تھی؟ ذرا سمجھ گئے گا اس نقطے کو؟ حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں تاکہ زبان قریشی صاحب کی تکلیف بھی تھوڑی ہلکی ہو جائے. لوگوں کے آنے اور نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ سیدہ کی مجلس میں آنے کے لیے میرٹ چاہیے، اہلیت چاہیے. جو نگاہ ہے سیدہ میں اس قابل ہوگا کہ سیدہ اسے اذن دے وہی آ سکتا ہے. یہاں وہی آئے گا کہ جسے بارگاہ بطول سے اذن ملے گا. بارگاہ سیدہ سے نگاہ سیدہ میں جو اس لائق قرار پائے گا کہ میرے فرش پر بیٹھ سکے وہی آئے گا. یہاں پر سیدہ ولایت تقنینیہ رکھتی ہیں اور ولیت الکبریٰ ہیں. چاہیں تو زمین کو آسمان کر دیں، آسمان کو زمین کر دیں. یہاں اب دیکھیے کہ جس چادر میں پانچوں کی طہارت کا اعلان ہوا وہ چادر بطول کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول نے اس چادر کا صاحبان بنایا، اس میں خود بیٹھے، سیدہ کو بٹھایا. اب جب آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو اس میں پوچھ لیں کہ آنے والا جب اذن مانگتا، یعنی علی اذن مانگتے ہیں کہ میں چادر کے نیچے آ سکتا ہوں تو اذن سیدہ دیتی ہے. حسنین اذن مانگتے ہیں تو اذن سیدہ دیتی ہے. اذن کون دیتا؟ اجازت کون دیتی ہیں؟ سیدہ. یعنی چادر کا ایک گھر بنا ہے، اس گھر میں یہ پانچوں جمع ہوئے ہیں سیدہ کی اجازت سے. مقام زہرا سمجھ میں آ رہا کہ جہاں جس کے بیت میں اور جس کی بارگاہ میں دخول کے لیے اذن دخول علی کو بھی لینا پڑتا، حسنین کو بھی لینا پڑتا، پاک پیغمبر بھی اسی چادر کے نیچے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ چادر ہے بطول کی اور اس چادر کے نیچے کون ہے؟ سید الانبیاء. ایک تو سید الانبیاء ہے نا، جو مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، طہ اور یاسین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سرور کونین ہیں. اتنی بڑی ذات کہ جو خدا کے بعد سب سے افضل ذات ہے وہ اس چادر کے نیچے ہے. پھر جناب امیر المومنین ہیں کہ جو امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہیں، یعصوب الدین ہیں، رئیس العارفین ہیں، سید الموحدین ہیں، مولود کعبہ ہیں، داماد رسول ہیں، زوج بطول ہیں، ناصر انبیاء ہیں، استاد جبرائیل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس چادر کے نیچے علی ہے. اور کون ہے؟ حسنین ہیں جو کریمین ہیں، شریفین ہیں، امامین ہیں، سبتین ہیں، ثقلین ہیں. حسنین کے جو ثقلین ہیں، جو سبتین ہیں، جو شریفین ہیں، جو امامین ہیں، وہ اس چادر کے نیچے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، پوری توجہ میری طرف، کہ زمین کا فرش کتنا بڑا ہے؟ یہ جو زمین کا فرش بچھا ہوا ہے کتنا بڑا ہے؟ یا آسمان کا شامیانہ کتنا بڑا ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آسمان کا شامیانہ کتنا بڑا ہو؟ کسی میں طاقت ہے کہ آسمان کے شامیانے کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ زمین کا فرش کتنا بڑا ہے؟ سمندروں کی گہرائی کتنی ہے؟ بھائی یہ عرض، سما، ہوا، فضا، زمین، آسمان، چاند، سورج اور افلاک پہ ستاروں کی سجاوٹ، جمادات، نباتات، حیوانات، مخلوقات، پوری کی پوری کائنات کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے. اب ایک دوسرا سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ یہ کائنات تو بہت بڑی ہے، مگر اب یہ کائنات بڑی ہے یا نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء کی نبوت بڑی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ نبوت بڑی ہے. تو پیغمبر اعظم کی نبوت بڑی اور کائنات چھوٹی. پھر سوال ہے کہ
کہ یہ زمین آسمان چاند سورج موجودات مخلوقات اور کائنات، یہ کائنات بڑی ہے یا علی کی ولایت بڑی ہے؟ علی کی ولایت بڑی ہے، زمین سے بھی بڑی ہے، آسمان سے بھی بڑی ہے، چاند اور سورج سے بھی بڑی ہے، ساری کائنات سے بڑی ہے، علی کی ولایت سب سے بڑی ہے۔ پھر سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، موجودات و مخلوقات اور کائنات ہے، یہ کائنات بڑی ہے، یہ حسنین کی امامت بڑی ہے؟ حسنین کی امامت بڑی ہے، بالکل درست۔ کائنات چھوٹی، حسنین کی امامت بڑی۔ ذرا میری طرف توجہ، عقیدے والے لوگ بیٹھے ہیں، آپ فضائل سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، وہی توجہ کرے گا، وہی سنے گا، جملے کا وہی لے گا کہ جس کے دل میں بطول کا گھرانہ رہتا ہے۔ کائنات چھوٹی ہے، حسنین کی امامت بڑی ہے، کائنات چھوٹی ہے، علی کی ولایت بڑی ہے، کائنات چھوٹی ہے، پیغمبر کی نبوت بڑی ہے۔ پھر مجھے بتاؤ کہ بطول کی اس چادر کے بارے میں کیا کہو گے جس کے نیچے مصطفیٰ کی نبوت بھی ہو، علی کی ولایت بھی ہو، حسنین کی امامت بھی ہو۔ یہ سیدہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ بتول عذرا خیر النساء۔ اچھا ذرا غور فرمائیے گا، اس کے نام ہی اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اس کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، اس کے مقام کو بیان کرنا ہے، اس کی شان کو بیان کرنا ہے۔ نام کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بی بی کے جتنے نام ہیں اللہ کے رکھے ہوئے۔ فاطمہ اللہ نے نام رکھا، زہرا اللہ نے نام رکھا، بطول اللہ نے نام رکھا، عذرا اللہ نے نام رکھا، صدیقہ اللہ نے نام رکھا۔ یہ جتنے بھی نام ہیں، طیبہ طاہرہ، یہ سب اللہ نے رکھے۔ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ کسی کے گھر اگر کوئی بچہ بچی بیٹا بیٹی پیدا ہو، آپ کتنے نام رکھتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا کتنے نام رکھتے ہیں؟ تو پہچان یا شناخت کا نشان ایک ہی نام ہوتا ہے نا، اور تعارف کے لیے ایک ہی نام کافی ہوتا ہے نا۔ تو یہ پروردگار عالم بی بی کے اتنے زیادہ نام کیوں رکھ رہا؟ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے؟ اللہ بی بی کے اتنے زیادہ نام کیوں رکھ رہا ہے؟ تعارف کا نشان ایک نام ہوتا اور ایک ہی نام پہچان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ در حقیقت خالق نام نہیں رکھ رہا، بلکہ ان ناموں کے ذریعے سے پروردگار پاک بی بی بطول کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ اللہ اس بی بی کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کبھی اسے فاطمہ کہتا ہے، کبھی بطول کہتا ہے، کبھی طیبہ کہتا ہے، کبھی طاہرہ کہتا ہے، کبھی عذرا کہتا ہے، کبھی خیر النساء کہتا ہے، کبھی صدیقہ کہتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ نام رکھ رہا، نام نہیں رکھ رہا، بلکہ اللہ نے جب فاطمہ کہا تو فاطمہ کہہ کر خالق نے نام نہیں رکھا، بلکہ بی بی کے فضائل کا ایک باب قائم کیا۔ جب بطول کہا تو خالق نے سیدہ کے فضائل کا ایک اور باب قائم کیا، طیبہ کہہ کر بی بی کے فضائل کا ایک باب قائم کیا، طاہرہ کہہ کر بی بی کے فضائل کا ایک باب قائم کیا۔ نام فقط نام نہیں ہے، بی بی کے ہر نام بی بی کے فضائل کا ایک باب ہے، اور ہر نام بی بی کے فضائل کا اتنا وسیع و عریض اور اتنا بڑا باب ہے کہ جسے ہم شروع تو کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے۔ کے اندر، اس میں فاطمہ کے اندر خالق نے بی بی کے لیے کتنے فضائل رکھے ہیں؟
اس تک مطلب اس کا احساس ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اس قدر بے حد و بے حساب اور بے شمار انگنت فضائل ہیں لفظ فاطمہ کے نیچے۔ ہمارا علم، ہم اپنے علم کا گھوڑا دوڑاتے چلے جائیں تحقیق و جستجو، بہت سارے فضائل تک ہم پہنچ جائیں گے۔ ساری کائنات بھی اس ایک نام سے بہت سارے فضائل کو حاصل کر لے گی، لیکن پھر بھی بہت سارے فضائل ایسے ہوں گے کہ جو صرف اللہ اور رسول ہی کے علم میں ہوں گے، جو اس لفظ فاطمہ میں ہے۔ ایک ایک نام کے اندر جو بی بی کے فضائل ہیں، ان سے پھر بھی ہم ان کی بہت سارے فضائل سے ہم محروم ہی رہیں گے، یعنی اتنے زیادہ فضائل۔ میں عرض کروں گا سارے ناموں کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت عرض کروں گا۔ سب سے مشہور معروف نام اور پہلا نام بی بی کا فاطمہ، کیا ہے؟ فاطمہ۔ اب سب سے پہلے تو نام کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ بسم اللہ۔ کہ اللہ نے نام رکھا فاطمہ، لفظ فاطمہ کے معنی کیا ہے، فاطمہ کا ترجمہ کیا ہے، فاطمہ کا مطلب کیا ہے۔ تو عربی کی جو گرامر ہے صرف و نحو، جب آپ اس میں جائیں گے، صرف میں جب آپ جائیں گے، صیغہ جب آپ ڈھونڈیں گے کہ فاطمہ صیغہ کون سا بنتا ہے، تو عربی گرامر میں فاطمہ صیغہ ہے اسم فاعل واحد مؤنث، اسم فاعل واحد مؤنث کا صیغہ۔ اس کا اسم فاعل واحد مذکر ہے فاطم، ٹھیک ہے؟ فاطم اسم فاعل واحد مذکر ہے، اور فاطمہ اسم فاعل واحد مؤنث ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے فاطمہ جدا کرنے والی، الگ کرنے والی۔ تو یہ مؤنث کے لیے فاطمہ کہا جائے گا اور مذکر کے لیے فاطم، باقی ترجمہ ایک ہی ہوگا، صرف مؤنث مذکر کا فرق ہوگا۔ فاطم مرد کو فاطم کہا جائے گا، اگر مرد کو کہا جائے گا تو فاطم کہا جائے گا۔ اور ترجمہ کیا بنے گا جب فاطم کہیں گے تو جدا کرنے والا، الگ کرنے والا، جدا کرنے والا، الگ کرنے والا۔ اور فاطمہ کا ترجمہ ہے جدا کرنے والا، الگ کرنے والا۔ اللہ نے آدم کا نام فاطم نہیں رکھا، نوح کا نام فاطم نہیں رکھا، ابراہیم کا نام فاطم نہیں رکھا، یعقوب کا نام فاطم نہیں رکھا، یوسف کا نام فاطم نہیں رکھا، موسیٰ کا نام فاطم نہیں رکھا، عیسیٰ کا نام فاطم نہیں رکھا، حتیٰ کہ سید الانبیاء کا نام فاطم نہیں رکھا۔ خالق نے کسی نبی کسی رسول کو فاطم نام نہیں دیا، یہ نام صرف اور صرف سیدہ کو عطا کیا، صرف سیدہ کو یہ نام عطا کیا۔ اب فاطمہ کا مطلب ہے جدا کرنے والی، تو وہ کون سی شے ہے کہ جسے یہ بیوی جدا کرتی ہے اور کوئی بھی جدا نہیں کرتا، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی جدا نہیں کرتا۔ اور کس طرح نہیں جدا کرتا اس کی میں وضاحت کروں گا، کیونکہ سادہ لوگ افراد بعض اوقات آدھی بات پر غور کرتے ہیں اور آدھی بات پر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مشوش ہو جاتے ہیں یا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا پوری بات پر دھیان دیا کریں اور پوری بات کو غور سے سنیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ سیدہ کا مقام رسول اعظم سے بڑا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ ہی میری کسی بھی مجلس کا مطلب یہ ہوگا کہ سیدہ کو میں پیغمبر اعظم سے بڑھا رہا ہوں، لیکن بات کا تعلق سمجھنے سے ہوتا۔ سبحان اللہ۔ پہلی ذات خدا کی ہے، دوسری ذات مصطفیٰ کی ہے، اور تیسرے نمبر پر علی اور بطول دونوں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ علی اور بطول برابر ہیں فضائل میں، عظمتوں برابر ہے، جناب امیر علیہ السلام اور جناب سیدہ فضائل میں، مناقب میں، شان میں، عظمت میں برابر ہے۔ اسی لیے تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پاک پیغمبر نے آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا کہ اگر کائنات میں علی نہ ہوتا تو میری فاطمہ کے لائق کوئی تھا ہی نہیں، یعنی فاطمہ میں پہلے سے ہی اتنے فضائل موجود تھے جس کے لیے کوئی علی چاہیے تھا۔
چہرہ جی عزت و عظمت تے باواز بلندر سلوات اور اس چیز کو عرض کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں چونکہ طولانی نہیں کرنی گفتگو کو، سیدہ کا نام فاطمہ، فاطمہ کا ترجمہ جدا کرنا، الگ کرنا. یہ بی بی کس کو کس سے جدا کرتی ہے؟ کس کو کس سے الگ کرتی ہے؟ الگ کرنے والی کو فاطمہ کہتے ہیں، جدا کرنے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. کائنات میں بس یہی واحد ایک وہ بی بی ہے کہ جو طہارت کو نجاست سے جدا کرتی ہے، ایمان کو نفاق سے جدا کرتی ہے، حق کو باطل سے جدا کرتی ہے، اور روز قیامت اپنے محب کو جہنم سے جدا کرتی ہے. یعنی کیا مطلب یہ ہے، اب ذرا غور فرمائیے گا، کیا حق و باطل کی تبلیغات حضرت آدم نے نہیں کی؟ کیا ابراہیم نے نہیں کی؟ کیا موسیٰ و عیسیٰ و سرکار دو عالم اور انبیاء و مرسلین ایمان و نفاق کی تبلیغات، حق و باطل، طہارت و نجاست کا فرق، کیا وہ یہ بیان نہیں کرتے رہے؟ اور اگر ان تمام انبیاء نے طہارت و نجاست کا فرق بیان کیا ہے، طہارت کی دعوت دی ہے، اور ان تمام انبیاء نے اگر ایمان و نفاق کا فرق بیان کیا ہے اور ایمان کی دعوت دی ہے، اور ان تمام انبیاء نے اگر حق و باطل کا فرق بھی بیان کیا اور حق کی دعوت بھی دی ہے، تو پھر کیا مطلب ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو یہ فاطم نام نہیں دیا اور یہ نام سیدہ ہو گیا ہے کہ مادر حسنین فاطمہ ہے؟ کسی نبی کا نام فاطم نہیں ہے، لیکن حسنین کی ماں کا نام فاطمہ ہے. ہاں، آدم غور فرمائیے گا، آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی اور رسول ایمان و نفاق، طہارت و نجاست اور حق و باطل کی تبلیغ کرے گا، تشریح کرے گا، فرق بیان کرے گا، مگر لائن بطول کھینچے گی، خط بطول کھینچے گی، لکیر بطول کھینچے گی. یعنی ایک لائن ہوگی، اس کی ایک طرف بطول ہے، ایک طرف کوئی اور ہے، بس جہاں بطول ہوگی وہیں ایمان ہوگا، وہیں حق ہوگا، وہیں طہارت ہوگی. یعنی جو بطول کا طرفدار ہوگا وہی حق پر کہلائے گا، جو بطول کا تابعدار، طرفدار، مطیع و فرما بردار اور بطول کا حقدار ہوگا وہی صاحب ایمان قرار پائے گا. اور پاکیزگی و طہارت بھی اسی کے حصے میں آئے گی کہ جو بطول کے دشمنوں سے براعت کر کے بطول کا ہو جائے گا، اسی کے حصے میں آئے گی. مجھے یہ بتائیے کہ اگر حضرت آدم سے لے کر سرکار ختم مرتبہ تک تمام انبیاء تبلیغ کریں اور ان کی تعلیمات اور ان کے ارشادات اور ان کی تبلیغات کو سننے کے بعد، ان سولاؤ انبیاء کی تبلیغات کو سننے کے بعد اگر بطول کے دشمنوں کے حلقے میں چلے جائیں تو بے شک انہوں نے نبیوں کا کلمہ بھی پڑھا ہے اور نبیوں کی تبلیغات کو سنا بھی ہے، مگر جب یہ بطول کے دشمنوں کے حلقے میں اور کیمپ میں چلے جائیں گے تو خالق کی نگاہ میں نہ مومن قرار پائیں گے، نہ اہل حق قرار پائیں گے. اس لیے خالق نے نام ہی فاطمہ رکھ دیا، اللہ نے نام فاطمہ رکھا. تو دنیا میں یہ بی بی طہارت عطا کرتی ہے، حق عطا کرتی ہے اور ایمان عطا کرتی ہے، اور آخرت میں یہ بی بی اپنے چاہنے والے کو، اپنے محب کو جہنم سے الگ کرتی ہے، یعنی اپنے محب کو آخرت میں جنت عطا کرتی ہے. یہ بی بی عطا کرتی ہے. میں اس سلسلے میں ایک روایت لے رہا ہوں اور کہ کس طرح یہ بی بی اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے جدا کرے گا روز محشر. اور اگرچہ اس روایت کے سلسلے میں بہت سارے حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں اس وقت حوالہ بہار الانوار کا دے رہا ہوں.
بہار الانوار سے اس روایت کو میں لے رہا ہوں، اور بھی کتابوں میں ہے۔ روایت یہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ محشر کا دن ہوگا، تمام انبیاء کے لیے خالق نورانی ممبر نصب کرے گا، اور ان تمام نبیوں کے ممبروں کے بیچ میں نور کا ایک سب سے بڑا ممبر میرے لیے نصب کیا جائے گا، سید الانبیاء۔ پھر اللہ تمام ولیوں کے لیے نورانی ممبر نصب کرے گا، اور ان اولیاء کے نورانی ممبروں کے بیچ میں سب سے بڑا ایک نورانی ممبر علی کے لیے نصب کیا جائے گا۔ جناب امیر اس ممبر پر تشریف فرما۔ اس کے بعد انبیاء کی اولادوں کے لیے ممبر نصب کیے جائیں گے، تو ان سب کی اولادوں کے بیچ میں نور کا ایک ممبر میرے حسنین کے لیے نصب کیا جائے گا، اور یہ اس ممبر پر تشریف فرما ہوگا۔ اس کے بعد خالق کی طرف سے ایک آواز بلند ہوگی کہ کہاں ہے فاطمہ بنت محمد، اور مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، ان کے نام دیے جائیں گے۔ یہ چند منتخب بیویاں جس میں جناب خدیجہ بنت خویلد کا بھی نام ہے، یہ سب کو پکارا جائے۔ اس کے بعد ایک اور آواز بلند ہوگی، آواز پردے سے آئے گی، آواز آئے گی، کیا آواز بلند ہوگی؟ یعنی خالق کی طرف سے یہ آواز ہوگی، اللہ کی طرف سے یہ آواز ہوگی کہ کہاں ہے میرے حبیب کی دختر، میری کنیز خاص، انہیں لایا جائے اور انہیں پروٹوکول دیا جائے۔ آپ کے سمجھانے کے لیے میں نے لفظ پروٹوکول استعمال کیا۔ تو اس وقت بسم اللہ، آگے تشریف لے آئیے، آئیے بسم اللہ، ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ اس کے بعد ایک جنت کا سجا ہوا بہترین خوبصورت ناکا لایا جائے، اس کے اوپر انتہائی قیمتی جواہرات سے مرصع اور مزین عماری موجود ہوگی، اور آواز دی جائے گی کہ جناب سیدہ کو اس عماری میں بٹھایا جائے۔ تو کچھ حوران جنات جناب سیدہ کو اس عماری میں بٹھائیں گی۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ یہ ناقہ کھڑا ہوگا جس کے اوپر عماری ہوگی، اور اس میں سیدہ تشریف فرما ہوگی۔ 1,00,000 فرشتے اس سواری کے آگے چلیں گے، 1,00,000 فرشتے پیچھے چلیں گے، 1,00,000 فرشتے دائیں، 1,00,000 فرشتے بائیں۔ اتنا پروٹوکول آپ نے کسی بادشاہ کا بھی نہیں دیکھا، اور ان سے بڑھ کر کون ہے؟ اس قدر ملائکہ، اور اب کہا جائے گا کہ اہل محشر آنکھیں بند کر لو، خالق کی کنیز خاص کا گزر ہو رہا ہے، اور انتہائی پروٹوکول کے ساتھ یہ حوریں اور یہ ملائکہ صلوات پڑھتے ہوئے اور بہت ہی احترام اور تعظیم و تکریم کے ساتھ جناب سیدہ کو جنت کی طرف لے کر چلیں گے۔ اچھا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس ہستی نے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونا ہے وہ جناب سیدہ، یعنی حتیٰ کہ سید الانبیاء اور باقی پنجتن پاک اور باقی تمام انبیاء بھی بعد میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے جو ہستی، جو شخصیت، جس ذات کو خالق نے سب سے پہلے جنت میں داخل کرنا ہے کہ ان سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے، وہ جناب سیدہ۔ جناب سیدہ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گی تو جنت کے دروازے پر پہنچ کر رک جائیں گی، روایت کہتی ہے کہ رک جائیں گی، دائیں دیکھیں گی اور بائیں دیکھیں گی۔ اس وقت پھر خالق کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے میرے حبیب کی دختر، اے میری کنیز خاص، یہ جنت آپ کی منتظر ہے، اور آپ اس جنت میں تشریف لے جائیے گا۔
تو سیدہ فرمائیں گی کہ میں اکیلے کیسے جنت میں چلی جاؤں؟ یعنی سیدہ کا انتظار جنت کر رہی ہے اور سیدہ کی ہنگی کہ نہیں میں نے اکیلے تو نہیں جاؤں. کس کو لے کر جانا چاہتی ہیں؟ کہ وہ میرے حقدار کہاں ہیں، وہ میرے چاہنے والے کہاں ہیں. اگر کسی کو یہ جو کتب پوری لائبریریاں ہیں جناب سیدہ کا، اگر کوئی جا کر پڑھ لے تو یہ امام بارگاہ تو کیا آس پاس تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی. کسی کو پتا ہو کہ سیدہ کے ذکر میں جانے کا اجر کیا، جگہ کیا ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ اور جنت میں جانے کا روٹ ہی جناب سیدہ ہے. ان کے بغیر وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. جناب سیدہ رک جائیں گی، خالق کہے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ پلٹ کر چلی جائیں اور میدان محشر پر آپ اپنی نگاہ عصمت و طہارت کو دوڑائیے، اور اس بھرے میدان محشر میں جہاں جہاں بھی آپ کو کوئی اپنا نظر آ جائے، توجہ ہے جن لوگوں کی، جن دوستوں کی توجہ ہے کہ جنہیں جو بھی آپ کو اپنا حقدار نظر آئے، جسے بھی آپ محسوس کریں سمجھیں کہ یہ میرا چاہنے والا تھا، دنیا میں مجھ سے حب رکھتا تھا، میرا پیروکار تھا، میرا نام لینے والا تھا، میرے لیے مجلسیں کروانے والا تھا، میری مجلسوں کو سننے والا تھا، میرے ذکر میں آنے والا تھا، میرا ماتمدار تھا، میرے دشمنوں سے بیدار تھا. آپ کو حق ہے آپ انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے. یہ روایت یہاں تک پہنچ گئی اور یہ روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ آئیں گی اور پورے میدان محشر میں سے جتنے بھی جناب سیدہ کے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گی، سب کو لے جائیں گی. یہ روایت یہاں کمپلیٹ. اب دوسری روایت ہے جب جابر نے، وہی بحر الانوار سے، اور اس روایت کے فوراً بعد یہ روایت ہے کہ جب جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جابر نے سوال کر لیا پانچویں امام سے، پانچویں امام تک جابر زندہ رہے اور اپنے نانا کا سلام بھی پہنچایا. جابر نے سلام کر لیا پانچویں امام سے، مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ مولا میدان حشر سے آپ کی دادی اپنے چاہنے والوں کو محشر میں سے لے جائیں گے. تو کچھ تو ایسے بھی ہوں گے کہ جو محبت میں ناقص ہوں گے، کچھ رہ بھی جائیں گے. امام نے جواب کیا دیا؟ امام فرماتے ہیں سن اے جابر، اس دن ہماری دادی کے اختیار میں ہوگا کہ جسے چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے. خالق پوری کی پوری جنت ہماری دادی کے اختیار میں دے دے گا، اور جن سے بطول راضی ہوگی صرف وہی جنت میں جا سکیں گے. امام فرماتے ہیں سن اے جابر، میدان محشر پر ہماری دادی نگاہ دوڑائیں گی اور اس دن بھرے میدان میں سے ہماری دادی اپنے چاہنے والوں کو چن چن کر اس طرح نکال لیں گی کہ جیسے پرندے کے سامنے دانے پڑے ہوئے ہوں تو بیکار دانوں میں سے چن چن کے وہ اچھے دانے نکال لیں گے. اب یہ جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے نا، یہ جن کو سیدہ لے گئی اپنے ساتھ جنت کے دروازے پر جا کر یہ بھی رک جائیں گے. پہلے سیدہ رکی، اب یہ بھی رک جائیں گے. اور پھر پروردگار کہے گا کہ میں نے تو اپنے حبیب کی دفتر کی وجہ سے اور اپنی کنیز کے صدقے میں تم سب کے لیے جنت مباح کر دی ہے اور تم سب جنت میں جا سکتے ہو، اب تم کیوں بڑے ہو گئے؟
تو یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی ہیں جنہیں ہم جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. تو پروردگار انہیں یہ کہے گا کہ اگر تمہارے ساتھ دنیا میں کسی نے بھی تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہو جناب سیدہ کی وجہ سے، رضائے بطول کے لیے، مثلا کوئی سید ہے اور اس کے ساتھ نیکی کوئی کرے صرف اس لیے کہ یہ اولاد بطول ہے، اور کوئی مقصد نہ ہو، مقصد صرف یہ ہو کہ سید ہے، اولاد زہرا ہے، سیدہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں نے اس کے ساتھ نیکی کر لی، جنت تو اس کی پراپرٹی ہو گئی، جنت اس کی جاگیر ہو گئی. یا اگر کسی نے صرف اس لیے تمہارے ساتھ نیکی کی کہ تم سیدہ کے ماتمدار ہو، یا سیدہ کے لال کے ماتمدار ہو، یا سیدہ کے حقدار ہو، یا سیدہ کے شیعہ ہو، یا سیدہ کے چاہنے والے ہو، یا کسی نے تمہارے ساتھ نیکی صرف اس لیے کی کیونکہ تم سیدہ کے لیے فرش بچھاتے تھے مثلا، یا کسی نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی بھلائی کوئی اچھائی کی صرف اس لیے کہ تم سیدہ کی مجلسوں میں شرکت کرتے تھے، یعنی کسی نے بھی تمہارے ساتھ نیکی کی اور مقصد یہ تھا، مقصد سیدہ تھی، وجہ سیدہ تھی، علت سیدہ تھی، کسی نے تمہیں کھانا کھلایا اور یہ سوچ کر کھانا کھلایا کہ تم سیدہ کے چاہنے والے ہو، کسی نے پانی کا گلاس تمہیں پلایا صرف اس لیے کہ تم بطول کے ماننے والے ہو. تو ایسے تمام افراد کو بھی خدا اب انہیں حق دے گا، بطول کے حقداروں کو جنہیں لے کر بطول جنت کے دروازے پر پہنچ چکی ہیں، اب اللہ انہیں حق دے گا کہ تمہارے ساتھ دنیا میں کسی نے بھی، حتیٰ کہ اگر کسی نے کھجور کے ایک دانے کا 10واں حصہ بھی اگر تمہیں کسی نے کھلایا بطول کی وجہ سے تو اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے ماننے والے کو کہیں راہ چلتے صرف یہ سوچ کر کے یہ پیاسا ہے اور بطول کا حقدار ہے، کسی نے ایک گھونٹ پانی پلا دیا تو وہ صرف اس وجہ سے ہی جنت میں پہنچ جائے گا. تو پھر جو سیدہ کے نام پر سیدہ کے چاہنے والوں کو لنگر کھلائیں، دیگیں کھلائیں، قورمے اور بریانیاں کھلائیں، روٹیاں کھلائیں، یہ جو لنگر چل رہا ہے نا، یہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بارگاہ ہے سیدہ. اگر مقصد سیدہ ہے، جو نیاز بیچتے ہیں ان کے ذہن میں یہ اگر ہو کہ اس کی جزا سیدہ نے دینی ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی دیں گی اور آخرت میں بھی دیں گی. اور اگر جزا کی امید زوار قریشی صاحب سے ہے تو پھر تو زوار قریشی صاحب کچھ نہیں دے سکتے، دعائی دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی مقصد نیت خالص ہونی چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے کہ اگر سیدہ کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے تو اس کے اجر کی امید سیدہ سے رکھنی ہے، اس کی جزا کی امید کس سے رکھنی ہے؟ سیدہ سے. ایک اور نسخہ میں آپ کو بتاؤں، میں کئی جگہ بیان کر بھی چکا ہوں. بہت سارے لوگ تندرست ہوتے ہیں، پریشانی حال، غریب فقیر مسکین، یا کوئی جاب ہی نہیں ملتی، کوالیفائڈ ہوتے ہیں پڑھے لکھے، نوکری نہیں ملتی، یا کاروبار کوئی بھی کرتے ہیں اس میں نقصان ہوتا رہتا ہے. تو کئی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ رزق کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ رزق خوشحالی آ جائے، رزق بتائیں. میں اور کوئی وظیفہ نہیں بتاتا، میں انہیں یہ وظیفہ بیان کرتا ہوں کہ آپ سیدہ کی مجلس کرو، آپ جناب سیدہ کے لیے فرش بچھائیں، اپنے گھر میں مجلس کروائیں، ماں بارگاہ میں کروائیں، مومنین کو بلائیں، ذکر سیدہ کریں اور سیدہ کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلائیں. جتنا زیادہ سیدہ کے نام پر خرچ کر سکتے ہو کرو، آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، خوشحالی آ جائے گی. آپ پھر کبھی فقیر اور تنگ دست نہیں رہے، کبھی غریب اور پریشان حال نہیں رہے. لیکن سیدہ کے نام پر خرچ کرنے والوں کو حقوق شرعیہ کا لحاظ اور خیال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ حقوق شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھیں مگر فطرہ بھی نہ دیں، زکوٰۃ بھی نہ دیں، خمس بھی نہ دیں اور خالی سیدہ کے نام پر خرچ کریں اور سمجھیں کہ سیدہ راضی ہو جائے گی. مال کو پاک کرنا بھی تو ضروری ہے نا. ہمارے مال میں جو حقوق واجب ہیں، خمس بھی تو سادات ہی کا ہے نا. ٹھیک ہے،
تو خمس دینا ہے، زکوٰۃ دینی اگر ہم پر واجب ہے. عموماً شہری زندگی شہری لوگوں کی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو، لیکن اگر کسی پر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ دینی، فطرہ واجب ہے دینا، خمس واجب ہے تو وہ دینا. اس کے بعد ہی مجلس پر خرچ کیا ہوا یا آل محمد کے نام پر خرچ کیا ہوا وہ باعث اجر و جزا اور لائق اجر ہو سکتا ہے، قابل قبول تب ہو سکتا ہے. مال پاک خرچ کرنا ہے، پاکوں کے نام پر پاک مال خرچ کرنا. آل محمد کے لیے جو مال خرچ کرنا ہے وہ مال پاک ہونا چاہیے. جب ہم پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، خمس واجب ہو جائے، یا کسی کا حق واجب ہو جائے، یا ہم نے کسی کا قرض دینا ہے، قرض دبائے رکھیں اور خرچ کرتے رہیں. نہیں، یہ نہیں کہ کسی کا حق ہم پر ہے اور ہم جان بوجھ کر اس کا قرض دبائے رکھیں. وہ ضرورت مند ہے، وہ پریشان حال ہے. اس حالت میں اگر ہم سیدہ کے نام پر یا آل محمد کے نام پر خرچ کریں تو وہ اہل بیت پسند نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا. اس حالت میں کسی کا حق دبا کر یا کسی کا حق مار کر یا حلال ذریعے سے نہ کمائیں، حرام ذریعے سے پیسہ کمائیں اور پھر اسے مجلسوں میں لٹائیں اور ہم سمجھیں کہ ہم بخشے جائیں گے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے. بخشے نہیں جائیں گے، الٹا بہت بڑے پھنس جائیں گے. اگر کوئی 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 100 روپے کی کہیں سے کرپشن کر لے، کسی ایسی سیٹ پر بیٹھا ہوا، کسی ایسے آفس میں بیٹھا ہوا کرپشن کرے یا کوئی حرام چیز فروخت کرے، یا جہاں جس کے پاس کام کرتا ہے اس کام میں کوتاہی برتے اور اجرت بھی لے، ایسا تمام مال پاک نہیں رہتا. تو ان تمام چیزوں میں خیال رکھنا ہے کہ جو مال کمانا ہے وہ حلال ہونا چاہیے. حلال اور پاک مال کو پھر آل محمد کے راستے پر خرچ کرنا، پھر اہل بیت کے راستے پر پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں. اہل بیت کا ماننے والا حلال طریقے سے کما کر بھلے کم کمائیں، کم خرچ کریں. آپ کے پاس نہیں ہے زیادہ پیسے، آپ بڑی مجلس نہیں کر سکتے، آپ محلے میں سے، آپ محلے کے پیش امام سے مجلس پڑھوا لیں، محلے میں سے کسی سے ایک سلام پڑھوائیں، ایک مرثیہ پڑھوائیں، 1 2 3 مومن اپنے گھر کے افراد کو ہی آپ تبرک کھلا دیں، بسکٹ کھلا دیں، کھلائیں حلال میں سے. کم خرچ کریں، حلال خرچ کریں اور پاک مال خرچ کریں. ان کے پاس آپ کا کم یا زیادہ نہیں جاتا، آپ کا خلوص اور آپ کی نیت جاتی ہے. آپ نے کتنا خرچ کیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نیت کتنی خالص ہے، آپ اہل بیت کے لیے کتنے مخلص ہیں اور کتنے خالص ہیں. تو دنیا بدل جاتی ہے ان کی. اور آل محمد کے نام پر اور جناب سیدہ کے نام پر خصوصاً یہ بھی آپ کے علم میں ہو کہ سیدہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور سیدہ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں جائے. ویسے عملیات میں تو عامل نہیں ہوں، لیکن عملیات کی دنیا میں تو منع ہے یہ بتانا کہ انسان کا پھر اپنا اثر چلا جاتا ہے. لیکن میں مومنین کے فائدے کے لیے بتاتا ہوں کہ میں خود جب بھی کبھی کسی مشکل میں پریشانی میں آ جاؤں تو میں توسل سیدہ سے کرتا ہوں اور میری مشکل حل ہو جاتی ہے. اور اگر پریشانی زیادہ بڑھ جائے تو میں سیدہ کی مجلس کی منت مان لیا کرتا ہوں اور میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کسی حاجت کے لیے بھی میں یہی کرتا ہوں کہ میں مجلس کی منت مانتا ہوں، خصوصاً سیدہ کی مجلس کی میں منت مان لیتا ہوں اور وہ منت فوراً پوری ہوتی ہے. کئی واقعات ہیں، وہ بڑی لمبی فہرست ہے، ذاتی واقعات جو میں بھی ممبر سے نہیں سناؤں گا کہ کیسی کیسی مشکلوں میں کس طرح آنن فانن سیدہ سے توسل کرنے کے بعد ہم نکلے ہیں اور جناب زہرا مرضیہ نے مدد کی. سیدہ مدد فرماتی. میں نے کہا وہ ولایت تکوینیہ رکھتی ہے، وہ کون مکان پر حق کے تصرف رکھتی ہے، وہ زمین آسمان پر تصرف کی قدرت رکھتی ہے، وہ جو چاہیں جیسا چاہیں وہ کر سکتی ہیں. انسان کو ان کے ساتھ خالص ہونا چاہیے، سیدہ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، پاک بی بی بطول کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. آل محمد کے ساتھ جو مخلص رہے وہ کبھی پریشان نہیں رہتا اس طرح کی پریشانی کی جو اس کی ذلت کا سبب بنے. ورنہ ویسے تو پریشانیاں مومن کے لیے ہوتی ہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے اور اہل بیت کے قریب کرنے کے لیے، لیکن آل محمد کے ساتھ اگر کوئی مخلص رہے تو وہ ایسی پریشانیاں نہیں دیکھے گا کہ جس کی وجہ سے اسے دنیا یا آخرت میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے. ذلیل کرنے والی پریشانیاں وہ نہیں دیکھے گا. سیدہ کے لیے اگر سیدہ کا فرش بچھے اور میں گھر میں مثلا بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے مجلس ہو رہی ہے اور کوئی مصروفیت نہیں، کوئی عذر نہیں، نہ کوئی بیماری نہ کوئی وجہ،
اور میں مجلس میں نہیں جا رہا ہوں یا میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں مجلس میں جاؤں یا موسم یا سردی یا ٹھنڈ یا اس وجہ سے نہیں جا رہا ہوں، تو یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی خطا ایسی ہوئی ہے کہ سیدہ مجھ سے راضی نہیں ہے، کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ سیدہ مجھ سے راضی نہیں ہے، مجھے اذن ہی نہیں ہے، میری طبیعت مائل ہی نہیں ہے کہ میں فرض ادا کروں، تو فوراً سیدہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، فوراً توبہ کی جائے، فوری طور پر توبہ کی جائے، اپنے دل کو خالص بنایا جائے، اپنے گناہوں کی علائشوں کو دھویا جائے، تاکہ سیدہ راضی ہوگی، سیدہ راضی ہوگی تو سیدہ کے فرش ادا پر آنے کا اذن ملے گا، سیدہ کی مجلس میں آنے کا اذن ملے گا۔ صلوات پڑھیے محمد مجلس ہو گئی، میں روز 35 40 45 منٹ کی مجلس پڑھ رہا ہوں، آج تو زیادہ ہو گئی مجلس بلکہ، اور مسائل کے 2 جملے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے، اور کل سے کچھ بہت ہی اہم مطالب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں انشاءاللہ۔ مجلس جیسے کہ 9 بجے شروع کرتے ہیں، 9 بجے اور 9:30 سے 9:45 کے درمیان میں آپ کی خدمت میں، باقی تو 4 ہی مجلسیں اور رہ گئیں، 6 مجلسیں آج ہم نے کر لی ہیں۔ عزیزانو، کائنات کی یہ وہ مظلومہ ہے، جس طرح اس کی شان، اس کی عظمت اور اس کے فضائل پوری کائنات کا احاطہ کرتے ہیں، اور اس کے فضائل کے سامنے یہ کائنات بلکہ یہ کائناتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اس کی عظمتوں کے سامنے۔ اسی طرح جب آپ اس کے مسائل کو دیکھیں گے، اب یہیں سے اندازہ کیجیے کہ میں پہلے ایک حد تک اس روایت کو بیان کر چکا ہوں کہ تاریخ میں 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، خدا کریم سے، کہ 5 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا۔ ان میں پہلا نام حضرت آدم کا، دوسرا نام حضرت یعقوب کا، تیسرا نام حضرت یوسف کا، چوتھا سیدہ کا، 5واں سید سجاد کا۔ کتنا روئے حضرت آدم؟ حضرت آدم اتنا روئے، 300 سال روئے کم از کم، روایات اس سے مختلف بھی ہیں لیکن کم از کم 300 سال روئے، فراق جنت میں، فراق ہوا میں، توبہ میں، خوف خدا میں، خشیت الہی میں 300 سال روئے، اور تسلسل کے ساتھ ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے تھے کہ مسلسل آنسو بہنے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نالیاں بن گئی تھیں، اور پھر یہ آنکھ کا پانی ان نالیوں میں ٹھہر جایا کرتا تھا، پرندے آ کر بیٹھتے تھے اور ان نالیوں کا پانی پی کر اپنی پیاس بجھا دیا کرتے تھے، یعنی آدم اتنا زیادہ روئے۔ حضرت یعقوب فراق یوسف میں اتنا روئے، قرآن نے کہا کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ یوسف کے گریے کے بارے میں ہے کہ وہ اتنا زیادہ روئے کہ اہل زندان تنگ آ گئے اس کے گریے سے۔ اور سید سجاد کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک مسلسل 35 برس کربلا کے بعد میرا چوتھا امام سرخ آنسوؤں کے ساتھ روتا رہا۔ اب جب آپ تاریخ سے پوچھیں گے کہ سیدہ کتنا عرصہ رویا، یہاں تو کوئی 300 سال رویا، کوئی 40 برس، کوئی 35 برس رویا، ان کی فہرست میں نام ہے دختر رسول کا، سیدہ کا نام ان کی فہرست میں ہے۔ تاریخ سے پوچھئے کہ سیدہ کتنا عرصہ رویا، تاریخ کہے گی کہ یہ بی بی اپنے بابا کے بعد اس دنیا میں 75 دن رہی ہے یا 95 دن رہی ہے۔ 13 جمادی الاول تک شہادت کی روایت 13 جمادی الاول، یہاں تک 75 دن بنتے ہیں، اور اگر 3 جمادی ثانی کو لیں تو 95 دن بنتے ہیں۔ کیا سوچنے کا مرحلہ نہیں ہے کہ صرف 75 دن یا 95 دن رونے والی کا نام ان کی فہرست میں کیسے آ گیا کہ جو 40 برس تک یا 300 سال تک روتے رہے، ان کی فہرست میں اس بیوی کا نام کیسے آ گیا؟ ہاں ظاہراً تو 75 دن ہیں، مگر یہ قیامت کے دن ہیں۔ جس طرح یہ بیوی روئی ہے نا، ایسے نہ آدم رویا، نہ یعقوب رویا، نہ یوسف رویا۔ ادارو بابا کے بعد روتی ہی تو رہی ہے، اور کیا ہی کیا ہے، اس بیوی نے کریا ہی تو کیا ہے۔ صبح رونا، شام رونا، دن رونا، رات رونا، غم کی ایک کالی پٹری سیدہ کے ماتھے پر بندھی رہتی تھی، اپنے غموں کو یاد کر کر کے روتی، کبھی بابا کو یاد کر کے روتی،
कभी बाबा के जमाने को याद करके रखती। सैयदा रोती तो रोजाना ही थी और जनाब अमीर भी जब भी घर में दाखिल होते तो वो एक ही मंजर देखते थे कि जैसे ही घर में दाखिल होते रसूल की बेटी रो रही है, रसूल की बेटी की आंखों में आंसू है। जब जनाब अमीर घर से बाहर जाते तो यही मंजर देख कर जाते कि रसूल की बेटी की आंखों में आंसू है, रसूल की बेटी पर गिरिया जारी है, दुख्तर रसूल रो रही है। अली घर से जा रहे हैं तो ज़हरा रो रही है, अली घर में आ रहे हैं तो ज़हरा रो रही है। एक दिन अली घर में दाखिल हुए, क्या देखा कि बतूल रो तो रही है मगर आज रोने का अंदाज जुदा गाना है, आज चीखों का अंदाज कुछ मुख्तलिफ है। आज बतूल पर इतना गिरिया तारी है कि ज़हरा की सदाए गिरिया गोया कि मदीने के दरो दीवार को हिला रही है। अली बतूल के पास बैठ गए और पूछा, रसूल दादी आप तो रोज ही रोती हैं मगर आज कुछ ज्यादा ही चीखें बुलंद हो रही है। सैयदा ऐसा कौन सा काला गम आ गया, इतना पूछना था अली का। ये रसूल की बेटी ने चीख मार के कहा, या अली आज तक अपनी मजलूमियत पर रो रही थी, आज मैं आपकी मजलूमियत पर रो रही हूँ। बतूल क्या सुनी ना। सैयदा फरमाती है, या अली मुझे खबर मिली है मेरे बाबा के बाद इन कलमा पढ़ने वालों ने आपसे इतनी बेरुखी और बेवफाई कर ली है कि अब जब आप मदीने की गलियों में जाते हैं लोग आपको सलाम भी नहीं करते। आखिरी जुमला ना जब रोने के लिए बैठे हो, बतूल का इतना कहना था यानी जैसे सामने की चीख बुलंद हुई, बतूल के साथ अली भी धारे मार मार के रोने लगे। अली रो के कहते हैं, सैयदा आपने सिर्फ इतना सुना है, लोग मुझे सलाम नहीं करते, हद हो गई। बतूल मैं सलाम करता हूँ, लोग जवाब सलाम भी नहीं देते। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन व सय्यअना वल्लज़ीना ज़लमू अय्यम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बारे ना